الرحیم عاشورے کا بیان۔ عاشورہ کہتے 10 تاریخ محرم کی، اوکے، عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10، تو 10ویں جو تاریخ ہوتی محرم کی وہ دن کو کیا کہتے ہیں؟ عاشورے کا دن۔ تو پہلے عاشورے کی میں حقیقت سمجھاؤں گا کہ عاشورہ ہے کیا، کیوں امپورٹنٹ ہے اسلام میں، پھر بعد میں کون سی جھوٹی باتیں گڑھ لی گئی اور کیا کیا گڑھ لی گئی اور کیا کیا لوگ خرافات، شرک، بدعت اور کیا کیا اچھے کام کرنے کے ہوتے ہیں وہ بعد میں بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عاشورے کے دن یہودی روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی ملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تو آزادی تھے، لیکن بنی اسرائیل کو فرعون سے، جو ہم نے قرآن کی تفسیر میں سنا تھا نا، 5ویں رکوع سے ابھی تک جو چل رہا ہے، تو وہ جس دن آزاد ہو کے، جس دن فرعون غرق ہو گیا اور آزاد ہو کے بنی اسرائیل مصر سے نکل گئے، وہ کون سا دن تھا؟ 10 محرم، یعنی عاشورے کا دن تھا۔ اس کے علاوہ روایت میں آتا ہے کہیں کہیں کہ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا ہے نا، اس کے بعد میں 40 دن پیٹ میں رہے مچھلی کے، تو جس دن مچھلی نے ان کو واپس اگلا کنارے پہ، وہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم عاشورے کا دن تھا۔ اس کے علاوہ بہت ساری الگ الگ اور بھی روایت آتی ہے، ابھی ڈیٹیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ تو ان شارٹ اس لیے یہودی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اتنے موسیٰ علیہ السلام اور دوسری نبیوں کے جن کو اللہ نے سہولت دی تھی، وہ اتنے نام لیوا نہیں ہیں جتنے ہم ہیں، تو ہم ایک نہیں 2 روزے رکھیں گے۔ کتنے روزے رکھیں گے؟ 2۔ تو محرم کی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا اللہ کے نبی نے روزہ فرمایا کہ بھئی روزہ رکھو، رکھیں گے سب انشاءاللہ۔ اب یوں تو روزہ نفل ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ سارے روزے کیا ہوتے ہیں؟ نفل۔ اگر کسی نے منت کے مانے ہو یا رمضان کے چھوڑ دیے ہو تو پھر قضا اور منت کے روزے وہ واجب ہو جاتے، لیکن اس کے علاوہ سارے روزے کیا ہوتے ہیں؟ نفل۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو ایک طریقے سے کیا ہو گیا؟ حکم ہو گیا، تو فرض تو نہیں ہے، لیکن اس کو ہم سنت قرار دیں گے۔ کیا قرار دیں گے؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو 2 دن روزے رکھنے ہیں۔ اب کوئی کہتا بھئی 1 تاریخ سے ہم روزہ رکھیں گے، کیا کریں گے؟ 1 تاریخ سے روزہ رکھیں گے۔ اب ان کی مرضی ہے، لیکن اگر 1 تاریخ سے ہی روزہ رکھنا ہوتا تو اللہ کے نبی فرما دیتے بھئی 1 سے 10 تک رکھو، 10 رکھو، ایسا بولتے نا، جیسے رمضان کا فرمائے پورے رمضان رکھو۔ تو یہ روایت میں 9 اور 10 کا اللہ کے نبی نے فرمایا، 1 سے 10 کا نہیں ہے۔ تو جتنا اللہ کے نبی نے بتا دیا اتنا ہی ہم کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے ضد میں آ کر۔ پھر کچھ لوگ بولتے نا ہم تو زیادہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے سلنگ روزے رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ کبھی بھی رمضان کے علاوہ سلنگ ایک کے بعد ایک روزانہ روزے مت رکھنا۔ زیادہ سے زیادہ جس کو اگر رکھنے بھی ہو تو 1 دن چھوڑ کے 1 دن رکھنا، 1 دن روزہ رکھا، دوسرے دن چھوڑا، تیسرے دن رکھا، چوتھے دن چھوڑا، ایسے روزہ رکھنا۔ تو یہ سلنگ روزے رکھنے کی پرتھا بنائی ہے لوگوں نے، وہ اسلام میں نہیں ہے۔ کتنے لوگ اس سے بھی زیادہ 3 مہینے کے روزے رکھتے رمضان کے پہلے، یعنی رمضان کے سمیت، رجب، شعبان اور رمضان، تینوں مہینے کے سلنگ روزے رکھتے، جبکہ سراسر اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ سراسر اللہ کے نبی نے منع فرمایا مت رکھنا، اور ناراضگی فرمائی۔ کیا فرمائی؟ ناراضگی۔ چلو اب اس کے ڈیٹیل میں بھی اپنے نہیں جائیں گے۔ ان شارٹ کتنے روزے رکھنے ہم کو؟ 2 روزے۔ کون سی تاریخ؟ 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو روزے کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟